تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ویکلی لائیو پروگرام توقعات، جس کو انگریزی میں ایکسپیکٹیشنز کہہ سکتے ہیں، لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ یہ پروگرام بھی ایک ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا، اور اس میں بالخصوص وہ معاملات جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایسا موضوع ہے، ایسا پروگرام ہے کہ اس میں جو مختلف موضوع ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں وہ ہم پر سیکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہم سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو۔ تو مختلف ٹاپکس ہم آپ کے سامنے لے کر آ چکے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا پیارا سا ٹاپک لیے آپ کے درمیان حاضر ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مہمان اور میزبان سے توقعات، یعنی ایکسپیکٹیشنز۔ مہمان کو میزبان سے کیا ہوتی ہے، میزبان کو مہمان سے کیا ہوتی ہے، اور اس ٹاپک پر ہمارا دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس ضمن میں کیا کیا کتابوں میں آئی ہے، تو وہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر آخر میں پوائنٹس کی صورت میں انشاءاللہ الکریم آپ کو توقعات کیا کیا ہوتی ہے ایک دوسرے سے، مہمان اور میزبان کو، وہ بھی پیش کریں گے۔ اور چونکہ یہ لائیو پروگرام ہے، ہم اس میں آپ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا FGN چینل کے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اسکرین پر آپ کو نمبر دکھ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا واٹس ایپ میسیج کے ذریعے جو ہے وہ ریکارڈ وائس بھیج سکتے ہیں، ریکارڈڈ وائس بھیج سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں ہم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی ایکسپیرینس ہو، کوئی سوال ہو، یا کوئی بھی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہو جو FGN چینل کے ذریعے دنیا بھر کے عاشقان رسول تک آپ کی بات پہنچے اور کسی کی اصلاح ہو، یا کسی کو کچھ اچھا تجربہ مل جائے، تو آپ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ آج کا ٹاپک میں نے آپ کو عرض کیا ہے، تو اس ضمن میں کچھ اسلامی معلومات، ایسی باتیں جو ایک طرح سے فضیلت کے اعتبار سے بھی ہم کو پتہ چل جائے، تو اس کو بھی پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع مہمانی اور میزبانی کے تعلق سے ہے، اور مہمان نوازی کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا مہمان باعث خیر و برکت ہے۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی، کیونکہ یہ کام ہی ایسا فضیلت والا ہے۔ چنانچہ دو ایک احادیث آپ کو فضیلت کی ضمن میں بھی پیش کرتا ہوں، تاکہ اس کام کو ہم خوشی خوشی کریں، اچھے نیتوں کے ساتھ کریں، تاکہ اس کی فضیلتیں بھی ہمیں میسر آئے۔ لیکن اس کو بجا لانے میں اگر ہم مہمان بن رہے ہیں تو بھی، یا ہم میزبان بن رہے ہیں تو بھی، اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہم سے کیا توقعات رکھتا ہے، ہمیں کیا آداب سکھاتا ہے، انشاءاللہ الکریم اس کو بھی آگے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ لگے ہاں تو یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ FGN چینل پر ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ FGN چینل بہت ساری معلومات کا خزانہ ہم تک پہنچا رہا ہے۔
ہمارے بچوں ہمارے گھر والوں کی اصلاح کر رہا ہے. لہٰذا FGN چینل کا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور شیئر فرمائیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھری تیزی سے گرتی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز. FGN چینل کے ناظرین، چھری اونٹ کی کوہان پر رکھ دے تو فوراً لڑک کر نیچے کی طرف آ جاتی ہے. مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے. ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ جن کو میزبانی کا شرف ملتا ہے، اگر وہ اچھی نیتوں کے ساتھ کرے، احادیث میں بیان کی ہوئی فضیلتوں پر عمل کی نیت سے کرے، تو انشاءاللہ الکریم رزق میں بھی برکت ہوں گی. تو یہ بھی ہوگا کہ مہمان جب چلا جائے گا تو انشاءاللہ الکریم گناہ بخشے جانے کا سبب بنے گا. اللہ اکبر. کتنی فضیلتیں ہیں مہمان نوازی کی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے برا، آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ پاک اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ عمل میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائے جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے. سبحان اللہ. کس کے گھر میں مہمان تو کیا آتا ہے، گویا اللہ کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے. اس قدر اجر و ثواب اللہ. اور مہمان نوازی کرنا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اس کے آداب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ہمارے دین نے ہمیں ارشاد فرمائے. تو ایک ادب اور ایک سنت مہمان نوازی کی میں آپ کے سامنے اس پروگرام کے ذریعے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی گویا کہ توقعات میں سے آئے گا، اسلامی اعتبار سے، ایک ادب کے اعتبار سے بھی آئے گا کہ مہمان نوازی میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. گویا کہ یہ مہمان نوازی کی ایک سنت بھی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے. آئیے آج سے نیت کر لیجئے. آپ کے ہمارے گھر پر کئی مرتبہ مہمان آتے ہوں گے، تو ایک نیت یہ بھی شامل کر لیں کہ اس سنت پر عمل کی نیت سے مہمان کو دروازے تک ڈراپ کرنے جائیں گے، رخصت کرنے جائیں گے. اللہ پاک ہمیں سنتوں کے مطابق مہمانی میزبانی کرنے کا شرف نصیب فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، یقیناً فضیلتیں بہت ساری ہے، تو ہمیں اپنا یہ بھی ذہن بنانا چاہیے کہ ہم یہ کام شوق کے ساتھ کریں، اور جب کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس میں اسلامی اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس پر پورا عمل کریں. اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں، صحابہ کرام نے بھی اس سنت کو اپنایا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی یہ مبارک عادات ہوا کرتی تھی کہ مہمان جب آتے تو ان کی میزبانی فرماتے، ان کی خیر خواہی فرماتے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس تعلق سے بڑی شہرت رکھتے ہیں. آپ کمال کی میزبانی فرماتے تھے، مہمانوں کو نوازتے تھے. تو FGN چینل کے ناظرین، صحابہ کرام نے بھی بڑے پیارے انداز میں
جو ہے وہ میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مدعو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی، اور پھر انداز یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور جتنے قدم اپنے گھر تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے چلنے کے لیے وہ کاؤنٹ کیے۔ اور پھر ان کے عشق رسول کا انداز یہ ہے، تعظیم رسول کا، ادب رسول کا انداز یہ ہے کہ جتنے قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک چلنے کے لیے اٹھے، اتنے کاؤنٹ کے مطابق غلام آزاد کر لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک میزبانی کا انداز ہے جس میں عشق رسول چھلکتا ہے، عشق رسول کی بڑی پیاری پیاری اس میں ادائیں ہیں، اور تعظیم رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز سے چھلکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس دعوت اور اس مبارک انداز کا اللہ پاک ہمیں بھی صدقہ نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بطور میزبان کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہے، اسلامی اعتبار سے کچھ احکام بھی بنتے ہیں۔ آئیے اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے، مہمان کا اکرام، مہمان کی عزت کرنے کے حوالے سے ہمارا دین اسلام کتنی پیاری تربیت کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک میزبان کو مہمان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس حدیث پاک میں سکھایا گیا ہے۔ اچھا، مہمان کا اکرام کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، قربان جائیں ہمارے علماء کرام پر کہ ہمیں احادیث کی شروحات سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو یہ اکرام کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں مہمان یعنی گیسٹ کا احترام، اکرام یہ ہے کہ اسے خندہ پیشانی یعنی مسکراتے چہرے سے ملے، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہمان کے اکرام میں سے یہ بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ کھاؤ اور اسے اکیلا کھلا کر وحشت میں مبتلا نہ کرو، نیز تمہارے پاس جو بہترین چیز ہو اس سے مہمان کی ضیافت یعنی مہمانی کرو۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک اور ان شروحات سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم نے مہمان کا اکرام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور اس کے لیے کھانا کھانے کا معاملہ ہو تو اس کے ساتھ اویلیبل ہونا ہے اور اس کی خدمات کرنی ہے، اس سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا ہے، اور اس کے لیے کھانے اور دیگر چیزوں کا اچھی طرح انتظامات اور اہتمام اس کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ میزبان کی طرف ایک طرح سے ذمہ داری ہے، اور اس پر میزبان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ سے لائیو کنیکٹ ہیں، آپ بھی اپنے وائس ہمارے پروگرام میں بھیج سکتے ہیں، ممکنہ صورت میں ہم اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جہاں دین اسلام نے میزبان کو کچھ ذمہ داریاں سکھائی ہے، کچھ توقعات اس سے بھی لگی ہوئی ہے، اسی طرح مہمان سے بھی لگی ہوئی ہے۔ یعنی یقیناً میزبان کو یہ فضیلتیں مل رہی ہے، یہ شرافت مل رہی ہے، یہ فضیلتیں اس کو مل رہی ہے جو احادیث میں نے آپ کو سنائی، اور اس کو ساتھ ہی ساتھ حدیث پاک میں کس طرح مہمان سے بیہیو کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم مہمان بنتے ہیں تو ہمیں بھی کیا انداز رکھنا ہے، اس کا بھی دین اسلام اس کی بھی ہماری تربیت کرتا ہے۔ آئیے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مہمان بن رہے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ 2-3 پوائنٹ اہم پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، جب بھی کسی کے یہاں مہمان بن کے جائے تو اگر تو میزبان باہر آئے ہیں یا کوئی بھی انداز میں ہم ان سے کنیکٹ ہوئے تو کوشش یہ کرے کہ پہلے گھر میں ہم خود داخل نہ ہوں، ہمارے آگے وہ داخل ہو جائے۔
تاکہ کوئی ایسی چیز گھر کی ہے جو معاملات گھر کے کچھ بکھرے ہوئے ہیں یا ایسی چیز ہے جو مہمان کے سامنے وہ آنے نہیں دینا چاہتے تو پہلے وہ داخل ہو جائیں گے اور پھر اس کے مطابق وہ ہمیں آنے کی اجازت دیں گے۔ اسی طرح مہمان جب جائے گا، میزبان یعنی جس کے گھر پہ بھی مہمان بنیں گے، تو طریقہ یہی ہے کہ باقاعدہ سلام کرے اور اندر آنے کی اجازت چاہے اور دروازے کے ایک طرف ہو کر کھڑے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل سیدھ میں کھڑے ہوں اور اندر کوئی ایسی چیز ہو جو میزبان نہ چاہتا ہو کہ وہ مہمان کے سامنے آئے۔ تو اس لیے اسلامی اعتبار سے تربیت یہ ہے کہ دروازے کے ایک جانب کھڑے ہوں، سلام کرے اور اجازت چاہے، اجازت ملے تو اندر داخل ہو جائے۔ تیسری چیز نگاہیں نیچی رکھے۔ کسی گھر میں جائے تو ادھر ادھر کی چیزوں پر نظر ڈالتے رہنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں غیر محرمات بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت ضروری ہے۔ اب جب دیکھیں گے کچھ چیزیں تو پھر بعضوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مہمان تو بنتے ہیں لیکن طرح طرح کے مشوروں کا انبار لگا دیتے ہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے، وہ ویسا ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے، وہاں وہ لگا ہوا ہونا چاہیے، ادھر یہ کیوں نہیں لگایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے بے جا رائے مشورے مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو دے کر پریشان نہ کرے اور ان کے تعلق سے وسوسے کا بھی شکار نہ ہو۔ اچھا، کسی چیز میں نقص نہ نکالے، نقص نہ نکالے، عیب نہ نکالے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ یہاں کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی مہمان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے میزبان کا دل دکھ سکتا ہے۔ اور پھر مہمان کے لیے یہ بھی ایک ادب ہے کہ میزبان جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے۔ کبھی کبھار ایسی چیز ہو سکتی ہے گھر میں کہ جہاں مہمان کو لگتا ہے میں یہاں بیٹھ جاؤں، لیکن کسی وجہ سے میزبان وہاں ہو سکتا ہے کہ بٹھانا نہ چاہتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا صوفہ ہے جس میں اندر سپرنگ یا کوئی چیز درست نہ ہو، تو میزبان نہیں چاہتا وہاں مہمان بیٹھے، مہمان کو وہ اچھی جگہ بٹھانا چاہتا ہے، تو وہ جہاں ریفر کرے وہاں بیٹھ جائے۔ پھر اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے، جیسے وہاں بیٹھنے سے، جہاں بیٹھنے کی ہم خواہش رکھ رہے بطور مہمان، ہو سکتا ہے کہ وہاں بیٹھنے سے گھر کی وہ چیزیں دکھ جائے یا گھر میں جو اسلامی بہنیں ہیں وہاں سے وہ چیزیں نظر آتی ہو، تو میزبان یہ چاہتا ہو کہ یہاں نہ بیٹھے، یہاں سے نظر وہاں جائے گی، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو وہاں بیٹھنے سے وہ روکنا چاہتا ہو۔ تو یہ ہم جب مہمان بنے تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، جو کچھ سامنے لائے اسے قبول کر لے، اس پر طرح طرح کی باتیں نہ کرے۔ دسترخوان لگ جائے، کھانے پینے کا اہتمام ہو تو تمیز سے کھانا کھایا جائے۔ میزبان کے لیے دعا کی ترکیب کیجیے، دعا کیجیے۔ جہاں پر ہم مہمان بن کر گئے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کسی صورت میں وہاں کا واش روم، باتھ روم وغیرہ بھی استعمال کرنا پڑے، تو وہاں پر بھی خوب احتیاط رکھے، صفائی وغیرہ کا اہتمام کرے، آواز پست رکھے، تمیز کا دامن جو ہے وہ تمیز کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ مہمان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ جانے کے بعد اپنے میزبان کی برائیاں نہ کرے۔ ویسے تو کسی کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے، لیکن لوگ میزبان کی بہت غیبتیں کرتے ہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، انتظام اچھا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ چیزیں FGN چینل کے ناظرین میں نے پیش کی ہے جو بطور مہمان ہم جائیں گے تو ہم نے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے مزید بطور میزبان ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ بھی میں پیش کروں گا۔ آئیے اپنے پروگرام میں آپ کی طرف سے آئے ہوئے کچھ وائس کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وائس ہے تو ضرور اس کو شامل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسان رضا اتاری ہے، میں گونڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میں مہمان مدینہ بن جاؤں۔ مجھے مہمان مدینہ کے آداب بتا دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسن رضا بھائی نے ہم سے رابطہ کیا ہے، ماشاءاللہ آپ کے سلام کا جواب بھی پیش کر دیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بات بھی اتنی پیاری کر دی ہے، ماشاءاللہ۔ آج ہمارا توقعات پروگرام میں ٹاپک مہمان اور میزبان سے توقعات ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے پیارے پیارے مدنی منع نے یہ کہہ کر کال کی ہے کہ میں مہمان مدینہ بن جاؤں اور پھر اس کے آداب بھی مجھے سیکھنے مل جائے۔ امیر السنت کا وہ کلام مجھے یاد آ رہا ہے جس میں
مدینے اور مہمان کا تذکرہ ہے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, مجھ سے عاصی بھی ہے مہمان مدینے والے, مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا شکریہ ہے یہ آپ کا احسان پہ احسان مدینے والے. آپ نے تو مہمان بننے کی بات کی ہے, کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارا مسکن مدفنی مدینہ بن جائے. مہمان تو وہ ہوگا نا جو جا کر واپس آئے گا. کاش ہماری زندگی مدینے کی ہو, ہماری موت مدینے کی ہو. پھر اسی کلام میں امیر السنت یہ بھی خواہش کرتے ہیں, آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, ہو گناہ گار پہ یہ احسان مدینے والے. تو یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مہمان مدینہ بن جائے. اللہ پاک ہمیں سعادت نصیب کرے, بار بار حاضر مدینہ کے اسباب عطا فرمائے, اور کاش ہمارا مسکن مدفن مدینہ بن جائے. مدینے کی زندگی, مدینے کی موت نصیب ہو جائے. زندگی کی آخری سانس ہم اس حالت میں لے کہ سر سجدے میں ہوں اور سر زمین مدینے کی ہو, اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں دنیا سے چلے جائے, اور انہی کے قدموں میں 2 گز زمین جنت البقیع شریف میں ہم سب کو نصیب ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے, آداب ٹاپک تو ہمارا مہمان اور میزبان کے حوالے سے ہیں, لیکن بنیادی اعتبار سے تو یہی ہے کہ عشق رسول کا توشہ لے کر بندہ مدینے جائے. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, دیوانہ بن کے جاؤ مستانہ بن کے جاؤ. تو عشق رسول کا توشہ یقیناً کسی زائر طیبہ کے پاس ہو تو اس کو ادب کے قرینے بھی, آداب مدینہ بھی سمجھ میں آتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتا ہے. تو عشق رسول کی خیرات لے کے ہم نے مدینے میں جانا ہے. امیر رسول نے اس کلام میں خواہش کا اظہار بھی کیا ہے نا, آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. اللہ پاک ہم سب کو یہ سفر نصیب کرے, اور آپ نے جو خواہش کا اظہار کیا ہے آپ کے گھر والوں کے حق میں, میرے اور FGN چینل کے جو ویورز اس وقت ہم سے کنیکٹ ہیں, ان سب کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مزید اگر وائس ہو تو اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرفراز عطاری پونے سے عرض کر رہا ہوں. توقعات یہ سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے, اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کے ذریعے سے علم دین بھی حاصل ہوتا ہے. اس میں عرض یہ کرنا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے مہمان اور میزبان کے توقعات کے مطابق, تو اس میں کچھ نیگیٹیو توقعات بھی بعض اوقات دیکھے جاتے ہیں. جیسے کہ مہمان کو یہ توقع ہوتی ہے میزبان سے کہ وہ ہمارا اچھی طرح سے خیر خواہی کا انتظام کرے, خیر مقدم کرے, اچھے پکوان بنائیں وغیرہ. ہو سکتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ذہن میں ہو. اور میزبان کو مہمان سے یہ توقعات ہوتی ہیں کہ مہمان کچھ گفٹ یا تحائف وغیرہ ہمارے لیے لے کر کے آئے, اور زیادہ دن نہ رکے. کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے. تو ان نیگیٹو توقعات کو ہم پازیٹیو میں کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں, ایسا کیا آپ رہنمائی فرمائیں گے کہ ہم اس طرح کے توقعات کے علاوہ کچھ پازیٹیو توقعات ان سے رکھیں, اور اس کا ایک جذبہ ہم بیدار کریں مہمان نوازی کا بھی, میزبانی کا بھی. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وسیم عطاری عرض کر رہا ہوں ممبئی شہر سے. مجھے کہنا ہے کہ جب کسی میزبان کے یہاں کوئی مہمان تشریف لاتا ہے تو میزبان تو اسی خدمت کرتا ہے, لیکن میزبان کے دل میں بھی کچھ تمنائیں ہوتی ہے, کچھ خواہشات ہوتی ہے, اور کچھ مہمان سے توقعات ہوتی ہے. تو اب وہ توقعات مہمان کیسے پوری کرے, اور ایک میزبان کے لیے کیا کیا توقعات جو اس کے دل میں ہے وہ ہونی چاہیے ایک مہمان کی طرف سے. ماشاء اللہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ ہم سے کنیکٹ ہوئے اور اپنے وائس کے ذریعے آپ نے اپنا پیغام بھیجا, اور اس کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا. جزاک اللہ خیرہ. FGN چینل کے ناظرین, یہ دونوں کالس میں ایک بات تو تھوڑی سیم جیسی تھی, سملر جیسی تھی, اور وہ یہ ہے کہ اب میزبانی کر رہا ہے, ظاہر سی بات ہے میزبانی کر رہا ہے, مہمان آیا ہے, خدمت کر رہا ہے, اور یقیناً اچھی نیت کرے گا تو ثواب بھی پائے گا.
لیکن اس کو بھی تو کچھ توقعات لگی ہوتی ہے نا میزبان سے، مہمان سے. جیسے ایک وائس میں ہمارے ایک ناظر نے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ان کو اس سے توقعات لگی ہوئی رہتی ہے تو وہ کس طرح خوش کرے یا راضی کرے اس طرح سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا دین اسلام اتنی پیاری تربیت ہماری کرتا ہے. حدیث پاک میں اس کی ترغیب بھی ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میزبان نے میزبانی کرنی ہے، اتنا خیال کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر مہمان تحفہ لے کر جائے، اپنی استطاعت کے مطابق تحفہ لے کر جائے. اس سے محبت بھی بڑھیں گی اور اگلے کو بھی لگے گا کہ اس نے میرا بھی کچھ خیال کیا ہے. تو ایک توقع کہیں نہ کہیں میزبان کی یہ لگی ہو سکتی ہے مہمان سے کہ یہ کچھ لے کر آئے گا. ویسے ہونا نہیں چاہیے. میزبان نے تو یقیناً یہ جو فضائل میں نے احادیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کو غور کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے نا، ایک فضیلت میں نے آپ کو سنائی جس میں اس کی کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، تو پھر کیا اجر و ثواب دیا جائے گا. وہ فرشتہ جو نیکیاں کرتا رہے گا وہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے، اس کی برکتیں اس میزبان کو بھی ملتی رہیں گی. تو یہ فضیلتیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے رضا الہی کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے پر ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مہمان کچھ نہ بھی لائے تب بھی ہم نے اچھے انداز میں خدمت کرنی ہے. اور اگلی طرف مہمان آپ میں اگر بنتے ہیں تو ہم یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جائیں اور ادائے سنت کی نیت سے اس پر عمل کریں. حدیث پاک میں اس بات کی ترغیب موجود ہے، اس پر عمل کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں میسر آئیں گی، اس ترغیب پر عمل کرنے کی بھی برکتیں ہمیں میسر آئیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میزبان جو ہے وہ میزبانی کرتا ہے مہمان کی، تو کیا کیا ایک توقعات لگی ہو سکتی ہے یا کیا کیا آداب بن سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو اس پر جو ہے وہ وائس کال میں بھی اس تعلق سے بات ہوئی تھی تو اس کو بھی پیش کرتا ہوں میں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہماری توجہ میں وہ احادیث میں بیان کی ہوئی فضیلتیں ہوں، خیر خواہی کی، مہمان نوازی کی اور کسی مومن کا دل خوش کرنے کی وغیرہ وغیرہ، تو ان فضیلتوں پر غور کرتے ہوئے جب بندہ مہمان نوازی کرے گا، مہمان آئے میزبانی کرے گا، تو ان فضیلتوں پہ غور کرتے ہوئے اچھی نیتوں کے ساتھ کرے گا تو وہ خوشی خوشی کرے گا، کیونکہ اس کی توجہ اس بات پر ہے کہ یہ کرنے پر مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکی ملے گی. تو اب سب سے پہلی بات یہ بنتی ہے کہ مہمان کو بندہ بوجھ نہ سمجھے، میزبان جو ہے بوجھ نہ سمجھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بوجھ سمجھے گا اور وہ خوش دلی کے ساتھ نہیں کرے گا، وہ اچھی نیتیں نہیں ہوں گی، وہ فضیلتیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ برکتیں پانے کا اس کی توجہ نہیں رہے گی، تو پھر ثواب سے محرومی ہو سکتی ہے. اس لیے مہمان کو بوجھ نہ سمجھے، اچھی نیتوں کے ساتھ مہمان کی خاطرداری کرے. اسی طرح دوسری چیز میزبان کو کرنی چاہیے، میزبان سے گویا کہ توقع ہے یہ کہ مہمان کو گھورتا نہ رہے، اسے اس طرح نہ دیکھے جس سے اسے تکلیف یا شرمندگی ہو، نگاہیں نیچی رکھے اور ادب سے پیش آئے. تیسری چیز بے جا سوالات سے پرہیز کرے. بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہے کہ وہ بار بار بے تکے اور بے جا سوالات کی بھرمار کر دیتے ہیں جس سے مہمان بھی تنگ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ سوالات مہمان کو آزمائش بلکہ ان کا جواب دینا مہمان کو گناہ میں ڈال دیتا ہے. گناہ میں ڈال دیتا ہے. تب تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ اس پر کتنا ہم کو توجہ دینی چاہیے، کیسا الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم میزبان بن رہے ہیں تو ہمارے سوالات ایسے نہ ہوں جس سے مہمان گناہوں میں پڑ جائے. جیسے واقعی کوئی گرمی کے دن ہے اور تپتی ہوئی گرمی میں گھر آیا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا سفر کیسا رہا، امیر علیہ سنت کی عطا کردہ نیک اعمال میں جو ہے اس پر توجہ دلائی گئی، تربیت دلائی گئی کہ ہم نے سوالات ایسے نہیں کرنے کہ جس سے اگلا جو ہے جھوٹ وغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. اب سامنے والے کو ہوئی تکلیف ہے بیچارے کو گرمی میں آ کر سفر میں، اب اگر تو وہ سچ کہتا ہے کہ تکلیف نہیں ہوئی، لیکن عام طور پہ تکلیف ہوئی ہے، عام طور پہ جواب جو دیا جاتا ہے نہیں سب ٹھیک رہا، اچھا سفر رہا، خیر سے آ گئے، تو تکلیف تو ہوئی ہوتی ہے نا. تو بندہ اس طرح گناہوں میں پڑ سکتا ہے، جھوٹ میں پڑ سکتا ہے. تو ایسے سوالات جو ہے وہ میزبان کو مہمان سے نہیں کرنے چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے یہ جو مہمان آیا ہے میزبانی کا یہ اگلا جو شرف حاصل کر رہا ہے تو ایک اچھا تعلق بن رہا ہے، اور اس تعلق سے
نیکیاں کمائی جا سکتی ہے، دونوں فریقین نیکیاں کما سکتے ہیں، میزبان بھی اور مہمان بھی، لیکن ان دونوں میں میزبان ایسے سوالات کر دے مہمان کو جس سے دونوں گناہوں میں پڑ جائے، تو نیکیاں کمانی تھی، یہ تو گناہوں میں پڑ جا رہے ہیں۔ تو اس طرح مہمان اور میزبان کو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، میزبان کو بھی چاہیے کہ مہمان کو بلا وجہ کے خواہ مخواہ مشورے نہ دے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس طرح بلا وجہ مشورہ دینے سے عزت کم ہوتی ہے، اور بہت ہی معیوب بات ہے کہ مہمان اگرچہ مروت میں کچھ نہیں کہہ پاتا لیکن وہ دل میں ضرور سوچتا ہے کیا میں آ کر پھنس تو نہیں گیا، آ تو گیا ہو لیکن یہاں سے اتنے مشورے مل رہے، اتنی باتیں ہو رہی ہے کہ ایسا تو نہیں۔ اسی طرح نقص نکالنا، میزبان کو چاہیے کہ نقص بھی نہ نکالے، غیبتیں بھی نہ کرے۔ اور بعض اوقات تو عام طور پہ جو ہے وہ مہمان اور میزبان رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے رشتہ داری ہوتی ہے، یا ہمارے یہاں کوئی آتا ہے تو رشتہ داری ہوتی ہے، یا دوست احباب کا بھی یعنی خونی رشتہ بھی ہوتا ہے، یا ویسے بھی رشتے قائم ہو جاتے ہیں، استاد اور شاگرد کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے بھی رشتے ایک تعلقات بن جاتے ہیں اور مہمانی میزبانی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو بھی تعلقات ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ صلہ رحمی ہے، رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس میں پایا جا رہا ہے، اور اس کی تو احادیث میں فضیلتیں برکتیں بیان ہوئی ہے، لیکن بندہ یہ صلہ رحمی کرنے آئے۔ اب رشتہ دار جب آپس میں جمع ہوں، میزبان میزبانی کر رہا ہے، مہمان مہمان بن کر آیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جو رشتہ دار جمع ہوئے ہیں ایز اے مہمان اور ایز اے میزبان، ان کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کی غیبتیں چل رہی ہیں، ان کی چغلیاں ہو رہی ہیں، ان کے عیب کھولے جا رہے ہیں، ان پر بہتان باندھے جا رہے ہیں، تو یہ پھر مہمانی اور میزبانی میں کتنا نقصان ہو رہا ہے اپنی آخرت کا۔ حالانکہ صلہ رحمی کے مبارک کام کے لیے جمع ہوئے تھے، اس کام کے لیے جمع ہوئے تھے جس کی فضیلت احادیث میں بیان ہو رہی ہے، لیکن ایسا انداز اختیار کریں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہے۔ لہٰذا مہمان میزبان دونوں کو چاہیے کہ غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کے عیب کھولنے سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کے نقص بیان کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، ایک دوسرے کے بھی عیب نہ کھولے، ایک دوسرے کی بھی دل آزاری نہ کرے۔ جب تک مہمان سیر نہ ہو جائے کھانے سے ہاتھ نہ روکے۔ میزبان اگر کھانے سے ہاتھ روک لیتا ہے تو شرم کرتے ہوئے مہمان بھی ہاتھ روک لیتا ہے، حالانکہ اس کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا، اس لیے میزبان کی ذمہ داری ہے کہ کھانے میں مہمان کا ساتھ دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کے یہاں مہمان آئے، رات کا وقت تھا، اب ان کی یہ مبارک سوچ ہوا کرتے تھے کہ مہمان اچھے سے سیر ہو کر کھائے، تو ان کے گھر میں جو ہے کھانا اتنا ہی موجود تھا کہ ایک دو لوگ کھا سکے نا۔ اب گھر میں رات میں کھانے کا اہتمام کیا گیا، بچوں کو کسی طرح سے یعنی وہاں سے ایسا انداز اختیار کیا کہ بچے وہاں اویلیبل نہ رہے۔ اب بچوں کے ایبسنس ہے، اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ساتھ میں مہمان ہے دسترخوان پہ، انہوں نے اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ وہ جو جس شمع روشن ہے، جس سے اجالا ہو رہا ہے، اس کو بجھا دیا جائے۔ اب کچھ مہمان تھے اور یہ صحابی رسول تھے، کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، تو یہ کیسے انداز تھے خیر خائی کے اور کیسے جذبات تھے خدمت کے۔ تو یہ اس لیے بجھایا گیا تاکہ یہ صحابی جو ہے وہ نوالے نہ لے، مہمان اچھے سے کھانا کھا لے، ایک مومن کی اچھی طرح سے جو ہے وہ سیر ہو کر کھا لے، ان کی اچھی طریقے سے خیر خائی کر لے۔ لیکن جب شمع پھر سے روشن کی گئی یہ سوچ کر کہ اب کھانا ہو چکا ہوں، سب فراغت پا چکے ہوں گے، تو بات کو پتہ چلا کہ کسی نے صحیح سے نوالے نہیں اٹھائے تھے، اس نیت سے کہ اگلا اچھے سے کھا لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس انداز پر بھی مہمان نوازی ہمارے اسلاف نے کی ہے۔ پھر دہرا دو، مہمان نوازی کرنا سنت مبارکہ ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور مہمان اور میزبان کو ایک دوسرے جو توقعات ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے کیا کیا آداب ہے، یہ بھی آپ کے سامنے اس پروگرام کے ذریعے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی اعتبار سے صحیح مہمانی اور میزبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ ہمارے مدنی منع نے کال کی تھی تو وہ ان کے حق میں ہمارے حق میں قبول ہو جائے کہ ہم مہمان مدینہ مہمان مکہ بن جائے، رمضان مکہ اور رمضان مدینہ کی بہاریں دیکھنا نصیب ہو جائے، اور سحری اور افطار کے دسترخوان
مکہ مدینے میں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ FGN چینل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور FGN چینل کے آگے بھی پروگرام آئیں گے، اس کو بھی دیکھتے رہیے، اپنے علم دین میں اضافہ کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ۔